Silence is not an option. دا عمو تراباسنا دا خاور زمون ملکیت تای بخبل ملکیت دعویٰ کا یہاں پر خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے. کدا دیدن ظاہرہ معلوم کا کدا چڑو پسو کلار بھی در بختون خبر راشی تاسو بطول دا سپی وزای سرناس ویلا کدا نن مچ زبی نما تاسو اسٹوڈنٹس کی جو پولیٹکس ہے جس پر پابندی ہے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو مثبت سیاست کی اجازت دینی چاہیے. دلتا سیمائیس تقسیم دلتا قبیلوی تقسیم دا ټول استعماری دی. دا ہر کرشا چه زما پا خاورا موجود دا استعماری دا. استعماریت تل مونگ پا مزاحمت باندے مت کڑائی دی. یہی سپریم کورٹ بعض اہم لوگوں کے لیے اہم ہمارے لیے نہیں ان کے لیے پھر رات کے 10 بجے اتوار کے دن بھی یہ لگے ہوتے ہیں. تعلیمی اداروں کو ملٹرائزڈ کر دیا گیا ہے. یہاں کے کلاسوں میں یہاں کے ہاسٹلوں میں بندوق والے لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک خوف پھیلا سکتے ہیں کہ یہاں پر جنگ ہونے والا ہے, مگر امن مانگنے والے لوگوں کے لیے پھر وہ روڈ بند کریں گے. ریاست جو ہوتی ہے اس کی میڈیا سارے عوام کے لیے ہے, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف 2018 میں ہماری رپورٹ ہے 36 پولیس والے اس ڈی آئی خان کے سرائی کے تھے, وہ شہید کر دی گئے چیک پوسٹ کو. ایک رپورٹ اس میڈیا پر کوئی مجھے دکھائے, مجھے بتایا جائے. جب انہوں نے جنگ شروع کیا تو اس جنگ کے مقابلے کے لیے کھرکلا کی مروت اور وزیرستان کے نوجوانوں کو سامنے کر دیا, کیونکہ ایک نوکری کے لیے 1 لاکھ فارم جمع ہوتے ہیں یہاں. میں سر تعلق لرن کی اسٹوڈنٹس سے رغلی دی اغا میج نمایوس کوي خام خاو میج اردو سے خبر وکی چی دی پہ پوشی کا بلوچی و سرائکی میں رو غزداوائی میں پاگاک سے درتا کولے. بلوچ سرائکی یا دیگر جتنے بھی یہاں اسٹوڈنٹ ہے, ایک تو یونیورسٹی میں جب بھی آتے ہیں وہ پرانی یادیں, وہ یہاں پر وہی جو کچھ دیکھا تھا کچھ بدلا نہیں دیکھا. ایک چیک پوسٹ زیادہ ہوئے تھے, باقی روڈ بھی اسی طرح کچھے. اسی طرح روڈ کچھے تھے. ہاسٹلوں کا بھی وہی حال تھا, وہی اقبال نواز تھا اور وہی سسٹم تھا. اور یونیورسٹی انتظامیہ کا بھی وہی پرانا رویہ کہ ہر وقت اسٹوڈنٹس کے ساتھ جھگڑے میں. بہرحال ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ کالونیلزم اردو میں استعماریت یا نوآبادیاتی نظام کو کہتے ہیں. یہ جب جدید دنیا میں ایک قوم کو برقرار رکھنے کے لیے, ایک قوم کی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے, ایک قوم کے زبان, ان کے کلچر, تمدن, ثقافت, وسائل, جغرافیہ, افرادی قوت, ان سب کو تحفظ دینے کے لیے ایک نظام کا نیا شکل آیا جس کو اسٹیٹ کہا جاتا تھا. اسی طرح قوموں کو غلام رکھنے کے لیے جو جدید سائنسی ایک طرز عمل آیا, قوموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے وسائل,
ان کے سب کچھ پر کاروبار کرنے کے لیے جو غلامی کا ایک نیا شکل آیا اس کو کالونیلزم کہتے ہیں، جس میں جو قوم اور جو علاقہ یا جو ملک قبضہ ہو چکا ہو اس کو کالونی کہتے ہیں اور کالونائزر ان کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ قومیں جو ایک ریاست ہے، ان کی زبانیں محفوظ ہیں، ان کے ثقافت و تمدن محفوظ ہیں، ان کے وسائل محفوظ ہیں، ان کے وہ جغرافیہ محفوظ ہیں، ان کے افراد محفوظ ہیں۔ یعنی جب جرمنی کا اپنا ایک سٹیٹ ہے جرمنی کا، تو کیا اس کی زبان کو کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، اس زبان کو اپنے ملک میں رائج کر دیا ہے، اور اس طرح وہاں جتنی بھی دیگر زبانیں ہیں ان سب کو تحفظ ریاست نے ہی دیا ہے۔ کیا ان کے وسائل پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہاں کے وسائل وہاں کے جوانوں، وہاں کے عوام، وہاں کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوں گے۔ کیا ان کے تمدن اور ثقافت کا کوئی مذاق اڑا سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ کیا ان کے افراد جو ہوتے ہیں، عوام جو ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا؟ نہیں، ان پر کوئی بمباری نہیں کر سکا، ان کو کوئی بھی ٹارگٹ کلنگ میں نہیں مار سکتے ہیں۔ اس طرح فرانسیوں نے اپنے لیے، امریکنز نے اپنے لیے، عرب نے اپنے لیے، ہندوستان نے اپنے لیے ملک بنائے، اسٹیٹ بنا دیے۔ اب امریکہ کا ریمن ڈیوس جتنے بھی قتل کریں گے ان کے پیچھے ایک سٹیٹ ہے جو اپنے شہری کے لیے حرکت میں آئیں گے۔ اب ابھی نندن اگر دھماکے بھی کریں گے تو بھی اس کا اپنا سٹیٹ ہے جو اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہوتا ہے سٹیٹ، ایک کالونی ہوتی ہے، ایک استعماریت ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو زبان ان کی شرمندگی کا باعث بناؤ۔ ہم یہاں پر بلوچ بیٹے ہیں، سرائکی بیٹے ہیں، پشتون بیٹے ہیں، یہاں پر گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ملے۔ کیا ان کی زبانیں واقعی شرم کے باعث ہے؟ نہیں، انتہائی میٹھی زبانیں ہیں، انتہائی خوبصورت زبانیں ہیں، مگر کیا جب وہ نیشنل میڈیا پر اپنی زبان میں بات کریں گے تو وہ کیسے لگیں گے؟ پڑھے لکھے اچھے لوگ، یا ان کے لیے ایک معیار چنا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی زبان بولتے ہوئے جاہل لگو گے؟ یہ اپنی ثقافت، یعنی کالونی میں لوگوں کے ثقافت کو ان پر قبضہ کر دیا جاتا ہے، ایک نیا ثقافت انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ کھانا اس طرح ہے، پہننا اس طرح ہے، لوگوں کے ثقافت میں کوئی مثبت تبدیلیاں نہیں آتے ہیں۔ اس طرح قوموں کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان کے جو فلاح و بہبود ہے وہ ان کے روزگار کے لیے وہ ان کو نہیں دیتے ہیں، بروکار نہیں لاتے ہیں، بلکہ ان کو لوٹا جاتا ہے۔ میں کالونی کا مثال دیتا ہوں۔ جب فرنگیوں نے، جب برطانیہ نے ہندوستان کو ایک کالونی بنایا تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، پورے ہندوستان کے وسائل کو لوٹ کر اس کمپنی میں جو وسائل بنا رہے تھے اسے اپنے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں کے ایون سبزی سے لے کر میووں پر یہ ٹیکس بھی خود لیتے تھے۔ وہ 1 روپے سے کوئی کال لے کر 1 روپے کا ایک مزدور بنا کر جو 200 روپے کا ایک واسکٹ بنا دیتے تھے تو وہ اپنے لیے فروخت کر دیتے۔ اس لیے وہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا یا سونے کی مرغی کہتے تھے کہ اس سے ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ کالونی میں قوموں کے سب کچھ پر قبضہ کر کے، ان کی تحقیر کر کے، ان کو انہی کے افرادی قوت سے کنٹرول کر کے ان کے وسائل پر کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ آج جو یورپ اس طرح بنا ہوا ہے، آج جو یورپ اس طرح مطلب ان میں ایک بلڈنگ سے ترقی ہے، سہولتیں ہیں، یہ انہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو، قوموں کو اور وہاں کے زمینوں کو کالونی بنا کر ان کے جو وسائل تھے ان پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو بنایا تھا۔ آج ہم بھی بظاہر تو ایک سٹیٹ میں رہ رہے ہیں، بظاہر تو نام ریاست کا ہے، مگر ایک ایسی کولیپس سسٹم جو کہ وہی برطانوی نظام کی طرح ہے۔
ہمارے یہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جتنے ذلیل ہوتے ہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان پر کیا گزرتا ہے۔ یہ ہر روز لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نوکری کہاں ہے، آپ کہاں پر اس ملک میں نوکریاں نہیں ہوتے ہیں۔ پورے یعنی لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کے چند سو سیٹوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک نوکری کے لیے 1 لاکھ فارم جمع ہوتے ہیں یہاں، کیونکہ ان کے جو اپنے وسائل ہے، یہ جو ان کی سرزمین پر گیس ہے، تیل ہے، ان کی سرزمین پر جو جنگلات ہے، ان کی سرزمین پر جو میوہ جات ہے، ان کی سرزمین پر جو دیگر وسائل ہے، ان سب پر کسی ایک مخصوص ٹولے کا قبضہ ہے جو ان سے فائدے لے رہے ہیں اور عام عوام کو مواقع نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں پر یعنی خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، یہ بجلی پیدا کرنے کا بہت ہی بڑا صوبہ ہے، مگر یہاں بجلی نہیں ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کے فیکٹریوں کے لیے 24 گھنٹے بجلی ہوتی ہے۔ وہ اپنا کاروبار کرتا ہے ان کے یہاں کے وسائل پر۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں چلغوزوں کا سب سے بڑا جنگل جنوبی وزیرستان ہے، مگر سب سے قیمتی ہے یہ 8,000 10,000 روپے 1 کلو بکتا ہے، مگر وہ لوگ اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، ان پر قبضے ہیں۔ وزیرستان کے بچے، وزیرستان کے جوان عرب کے ریت میں رو رو کر خدا سے چند ہزار کی ایک تنخواہ مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے آپ نیچے لکی مروت اور ان علاقوں میں ایک غریب بندے کی زمین کم سے کم 500 کنال 600 کنال ہوتی ہے، مگر پانی باوجود یہ کہ کینال بھی موجود ہے وہاں نہیں ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ پچھلے دن میں گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر 800 کنال زمین رکھنے والا کمال ایک بندہ بھی 20 کلو کے تیلے کے لیے قطار میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں کے پانی جو ہے پھر وہ جو ان کے اپنے ڈیم ہے، سسٹم ہے، ان کے لیے موجود ہے، مگر لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لفٹ کینال کے نام پر یہاں ڈی آئی خان میں کہاں سے یہ بات ہو رہی ہے اور کب تک یہ ہوگی؟ اس طرح عام عوام کے اگر ہم دیکھیں، کھرک میں گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، مگر کھرک کے جو نوجوان ہے اس کو اپنی سرزمین پر نوکری نہیں ملے گی، وہ کہیں بندوق لے کر بلوچوں کی سرزمین پر کہیں نوکری کرے گا۔ حالانکہ ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں، مگر بلوچوں کے وسائل پنجاب کے فیکٹریوں میں جاتے ہیں، ان میں وہاں پر لوگوں کو نوکری اپنے گھروں میں ملتے ہیں محفوظ، وہاں پر ایک کلرک بن جاتا ہے، ایک ہنرمند بن جاتا ہے، مگر یہاں جب انہوں نے جنگ شروع کیا تو اس جنگ کے مقابلے کے لیے کھرک لکی مروت اور وزیرستان کے نوجوانوں کو سامنے کر دیا۔ کیونکہ ہم کالونیلزم کی بات کرتے ہیں تو اس طرح شمالی وزیرستان کے جو سونے اور کاپر کے ذخائر ہیں وہ چائنیز پر فروخت کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سوات کے زمرد، اس طرح مومند کے ماربل، اس طرح افریدی جو علاقے ہیں ان میں کوئلہ ہے، یا دیگر پشتون بیلٹ میں پانی اور دیگر ذخائر ہے، ان سے یہاں کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں ہے، یہاں کے نوجوانوں کو ایک اچھی سہولت دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل یہاں پر کالج نہیں ہے جو اس کو یہ پڑھا سکے کہ آپ اپنے علاقے کے وسائل سے کیا کیا فائدے لے سکتے ہو۔ ہاں البتہ او جی ڈی سی ایل کمپنی کرک میں کام کرے گی، مگر کرک کے لوگوں کی 1% وہاں نوکری نہیں ہوئی۔ اس طرح ماڑی پیٹرولیم کمپنی جو فوجوں کی کمپنی ہے وہ نارتھ وزیرستان میں ایکسٹریکشن کرے گی، مگر وہاں کے ٹرک ڈرائیور کو وہ ڈرائیور ہی نہیں دے گا۔ یہی ایک کالونیلزم ہے، قوموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو تحقیر، ان کی سب کچھ تحقیر کر کے ان کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ کیا یہ ریاست ہمیں باثیت شہری تسلیم کرتے ہیں یا باثیت غلامی کی جدید شکل کالونی جو کہتے ہیں ہم سے کالونی بناتے۔ ہم یہاں پر سچ میں اگر بات کرتے ہیں، ملک ریاست جو ہوتی ہے اس کی میڈیا سارے عوام کے لیے ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف 2018 میں ہماری رپورٹ ہے 36 پولیس والے اس ڈی آئی خان کے سرائی کے تھے، وہ شہید کر دی گئے چیک پوسٹ کو۔ ایک رپورٹ اس میڈیا پر کوئی مجھے دکھائے، مجھے بتایا جائے
مجھے بتایا جائے کہ یہ جو بلوچ بیلٹ میں روزانہ کے بنیاد پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے، اس کی نمائندگی کبھی اس میڈیا نے کی ہو؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پشتونوں کے جو جسم ہے ان کے ٹکڑے بنا دیے گئے، مگر آج تک اس میڈیا پر اس کو کے لیے کوریج نہیں ہے۔ کیا یہ ریاستی میڈیا ہے یا یہ کالونیل میڈیا ہے جو صرف چند کالونائزر ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا یہی ملک کے وسائل صرف چند علاقوں کے لیے یا اس ملک کے چند لوگوں کے لیے ہے یا پورے ملک کے نوجوانوں کے لیے ہے؟ کیا یہاں پر اس ملک میں عدالتیں بھی عام عوام کے لیے ہے یا چند مخصوص لوگوں کے لیے بنے ہیں؟ جو اس خیبر پختونخوا میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے ایک ناجائز نظام، ایک کالا نظام لاگو ہے، اور 2019 میں اس کو رد کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو چیلنج کر دیا۔ آج کتنے سال ہوئے؟ 2-3 سال ہوتے ہیں، ایک پیشی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہی سپریم کورٹ بعض اہم لوگوں کے لیے، اہم ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے پھر رات کے 10 بجے اتوار کے دن بھی یہ لگے ہوتے ہیں۔ ریاستیں لوگوں کے قوموں کے زبانوں کو تحفظ دیتی ہے۔ کیا یہاں کالونی ہے یا یہاں پر لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے؟ عام عوام کو تو تعلیم بھی اتنا دیتے ہیں، محکوم قوموں کو تعلیم بھی اتنا دیتے ہیں کہ وہ صرف اسے اپنا نوکر بنا سکے، وہ اپنے علاقے کی ترقی کر سکے، وہ اپنے علاقے کو آباد کر سکے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے نظام۔ خانوں، سرداروں، وڈیرا اور ملکوں کو سکول دیے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں سے اس میں تعلیم حاصل کرے، وہ اس لیے تاکہ وہ بلیک میل ہو سکے، کل وہ ٹھیک بات نہ کر سکے گا کہ میرا تو سکول ہے، پھر اس کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی، اس لیے وہاں پر انہوں نے ان سے اپنے بیٹھک بنائے ہوئے ہیں۔ آج ایک ایسی حالت میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہر مہینے کہیں نہ کہیں فوجی مشقیں ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یونیورسٹیوں کے نوجوانوں کو بندوق پکڑا دیتے ہیں کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ نے کیسا اپنا تحفظ کرنا ہے؟ آپ کیسے نوجوانوں کو، آپ کیسے تعلیمی اداروں کو بار بار جب یہ احساس دلاتے ہو کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہے تو وہ کیا تعلیم حاصل کر سکے گا؟ وہ تعلیمی اداروں کو ملٹرائزڈ کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے کلاسوں میں، یہاں کے ہاسٹلوں میں بندوق والے لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک خوف پھیلا سکتے ہیں کہ یہاں پر جنگ ہونے والا ہے، مگر امن مانگنے والے لوگوں کے لیے پھر وہ روڈ بند کریں گے۔ یہی کالونیلزم ہے، یہی استعماریت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی گزشتہ چند سالوں سے جو دفعات لگا رہے ہیں، 123، 124، پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ کس نے بنایا ہے؟ 1857 کی ہندوستان میں جنگ آزادی کے لوگوں کو، جنہوں نے یہ جنگ آزادی لڑی تھی، ان کو سزا دینے کے لیے جو سیڈیشنز لاز 1860 میں فرنگیوں نے بنایا، 123، 124 وہی آج تک لاگو ہے۔ میں نے اس میں جیل کاٹا ہے، میرے دوست بھی اس میں جیل کاٹ رہے ہیں، وہی فرنگیوں کا نظام۔ اس ملک کو یا ان محکوم قوموں کو استعماریت سے، یعنی جدید غلامی کا ایک جدید نظام سے نکلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اجتماعی فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعی مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر استعماری نظام میں لوگوں کی حق کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح فرنگی یہاں کے جو سیاسی لوگ تھے، بادشاہ خان سے لے کر دیگر سب تک، ان پر وہ قدغن لگاتے تھے کہ آپ لوگ اپنی عوام کی بات نہ کرے۔ وہ تو فرنگی تھے، وہ تو کالونائزر تھے اور اس اسٹیٹ کو ایک کالونی بنایا ہوتا۔ آپ آج کیوں وہی بال دہرا رہے ہو؟ تو اس طرح عوام کے پاس جو ایک راستہ ہوتا ہے، ایک شعوری مزاحمت، ایک بامقصد مزاحمت۔ یہ کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے۔ کس کے لیے اتفاق ہونا چاہیے؟ اتفاق برائے اتفاق نہیں ہونا چاہیے، اتفاق ایک مقصد کے لیے ہونا چاہیے۔ تب جب ایک مقصد کے لیے اتفاق ہوتی ہے، تب مخالفت بھی ہوتی ہے، تب راستے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔
यही मुजाहमत है, यही रास्ता है। चुप रहना कोई रास्ता नहीं है। साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पर खामोशी कोई मेयार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, सब ने बोलना होगा। यही आप लोगों का मुस्तकबिल है, यही मुआशरा आप लोगों का मुस्तकबिल है। इस मुआशरे के, इस कौमों के वसाइल कौमों का इख्तियार होगा तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आप काम कर सकोगे। इस कौम की तजलील नहीं होगी तो आप मेंटली तौर पर ठीक तरह काम भी कर सकेंगे, तालीम भी हासिल कर सकोगे। यहाँ अमन होगा तो आप यूनिवर्सिटी में आसानी से पढ़ सकोगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स की जो पॉलिटिक्स है, जिस पर पाबंदी है, हम उनकी मुखालफत करते हैं। स्टूडेंट को मुस्बत सियासत की इजाज़त देनी चाहिए। स्टूडेंट को भी एक तलकीन है कि वो सियासत मुख्तलिफ सोसाइटियों के आपस की लड़ाइयों में एक दूसरे के बेक मजबूत करने के लिए न करे। वो सियासत यकीनन तौर पर स्टडी सर्कल्स करे, इस निज़ाम को पहचाने, इस निज़ाम में खामियाँ जो आपके मुस्तकबिल को खाई जा रही है उनको पहचाने, उनकी तदारक करने के लिए आप लोग अपने जहन का इस्तेमाल करें, उन फार्मूलेस का इस्तेमाल करें जो आप लोग तालीम में हासिल कर रहे हो। इस माशरे की जो मसाइल है उन पर आप लोग स्टडी सर्कल करें। माशरे को कैसे मुतरक्की बना सकते हैं, कैसे जहल और गुन ज़हनी से हम निकाल सकते हैं, उस पर आप लोग स्टडी सर्कल करें, उनके लिए इज्तिमायात करें, उनके लिए आप लोग काम करें। हाँ, फारिग वक्त में, जिस वक्त आपकी यानी स्टडी का हो उसमें स्टडी करें, जो फारिग वक्त हो उसमें आप लोग यहाँ पर इस माशरे के मसाइल और उसके हल करने की जो असबाब होते हैं उनके हवाले से आप लोग ज़हनियत बनाए, माशरे को एक फ़िक्र दे, माशरे को एक तख्लीकियत दे कि वो किस तरह अपने मसाइल से अपने आप को निकाल सकते हैं, लोगों को सियासी शऊर दे। यही एक रास्ता है सियासत जिससे आप अपने आप को निकाल सकते हो। अब अगर तुलबा तंजीमें इसलिए हो कि वो मौस एक कमरा ले लें या मौस लड़ाई करे, ये नहीं। तुलबा तंजीमों की बहुत बड़ा यहाँ पर एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि वो यहाँ पर उन नौजवानों की जो कल यहाँ पर इस माशरे की मुस्तकबिल है उनकी एक ऐसी ज़हनियत बना दे जो माशरे से बाखबर हो, माशरे के मसाइल से बाखबर हो, माशरे के वसाइल से बाखबर हो और उनका हल भी जानता हो। हाँ, अलबत्ता ये पेशगी माजरत के साथ एक बात करते हैं, हमारे नौजवान हर किसी से इनकलाब की एक उम्मीद लगा बैठे थे। यहाँ पर मुल्क की सतह पर सियासत में ये कमज़ोरियाँ आ रहे हैं कि जब भी अपोजिशन में होते हैं तो वो इस माशरे के मसाइल को बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं, मगर जब वो हुकूमतें आते हैं तो फिर वो इस जांच पड़ताल से आरी हो जाते हैं और चंद जर्नेलों के अंडर बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक ज़रूरी पॉइंट है उस पर बात कर रहा हूँ। जब वो इस माशरे की मसाइल की बात करना शुरू कर देते हैं, जब वो उन जर्नेलों को बैरकों तक पहुँचाने का अज़म दिखाते हैं, जब वो इस माशरे के सारे यानी जितने भी यहाँ पर वो है मसाइलों का वो उनके हल की बात करते हैं, तब लोग कोई अपने क्लास के पेपर छोड़ देते हैं, कोई अपना क्लास छोड़ देता है, कोई अपना कारोबार छोड़ देता है और उसका साथ देता है। मगर 1, 2, 3 सालों के बाद क्या हो जाता है, उसको जब एक कुछ मिल जाता है तो वो बातें भूल जाते हैं, तो दोबारा कोई और निकल आता है, फिर वो बातें करते हैं, फिर उनके साथ भी लोगों की एक ज़हनियत बन जाता है, वो भी यही करते हैं। 70 और 74 सालों से यही एक सर्कस चला रहा है, यही एक सर्कल है, एक आया दूसरा गया और उन्होंने इस तरह की बातें की। तो इसके हल के लिए हमने एक ऐसा तर्ज अपनाया जिसमें हमको कभी कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी पेश न आई। यानी PTM ने एक गैर पार्लिमानी अरसे से अपने अवाम पर
پی ٹی ایم عوامی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، پی ٹی ایم قومی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس میں طلباء کا کردار سب سے اہم ہے، اور اس میں طلباء کا کردار سب سے مضبوط ہے۔ اس لیے ہم سارے طالب علموں سے یہی ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم سوشل میڈیا پر، کم سے کم عام مجالس میں، کم سے کم اپنے اسٹڈی سرکلز میں وہی کمپین چلائے جو اس وطن کے مفاد میں ہو۔ آپ لوگ باجرت بنے، آپ لوگ کبھی خوف نہ کھائے۔ نوجوان ہے، نوجوانوں میں اگر خوف ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ نوجوان بجرت ہونا چاہیے۔ ہاں، جرت کس چیز کے لیے؟ جرت اپنے وطن کے مسائل کے حل کے لیے۔ لگ پا پختو خبرے کہو رونو ما دا کلونیالیزم خبرہ وکڑا دا استعماریت پا پختنو کے چھ سمرہ تقسیم دائی، دا ہم استعماری دائی، دا قبیلوی تقسیمونا، دا سیمائیس تقسیمونا، دا تنظیمی تقسیمونا، دا ٹھولو زا خبرہ دا تکاوم دا استعماری قوتونا چھ پا دا خطاب آندے کلا زورور وہ نو دا یو قبیلے سر با یواز ناستے کولے، دا وزیرو سر با بیلا معایدہ وا، دا مندخیلو سر بیلا، دا خٹکو مسودو داوڑ دا دا ہری قبیلے سر بھائی بیلے معاہدے کڑلے پا یوزائی بیدہ سر کینول چھ دوی اتفاق تا لاڑدن چی ہر ضلع تا اخبر صدر مقام ورکو چھ دوی دا غٹ دا پختنو یو مرکز ہیر شی دا سے شارونو تا روڈونا دا سورتا تیر کڑل چھ دا جوب نا ہم تر ملتان پر روڈشتا دا واننا ہم تر ملتان پر روڈشتا خود جوب دا ملتان پر منز کے نشتا دا تیرانا تر پنڈائی پر روڈشتا دا پارا چنار نا تر پنڈائی پر روڈشتا خود تیرانا دا پارا چنار پر منز کے نشتا دا چلو دا میران شاہ پر منز کے روڈونا ٹول کندے دی خود ٹلناو دا میران شاہ دوارڈونا تر پنڈائی پر روڈونا شتا دائی دا سے چھ دوی پخپل منز کے سرالار نشی نند ڈی خان نا اسلام آباد تا موٹروی جوڑی گی خواہ خبر دا تسوات نا اسلام آباد تا موٹروی جوڑی گی خواہ خبر دا خو البتا پیخور بائی پاس کی گی پیخور تا ٹول روڈونا کندی دی دلتا سیمائیس تقسیم دلتا قبیلوی تقسیم دا ٹول استعماری دی دا ہر کرشا چھ زمان پا خاورا موجود دا استعماری دا لامو تر باسنا دا خاورا زمان ملکیت تای پخپل ملکیت دعویٰ کاؤ دلتا با زمان زوانان پا دے فکر کی ٹک تا دلتا با سوسائٹی وی کچھ دا پختون خبر راشی تاسو بطول دا سا پی وزای سرناس ویلکا دا نن مچ زبی نما دا سٹوڈنٹ تنظیمونا ہم مخبل وقت تر کڑای دائی چے پو سواد کی یوا پیخ وشی نو یواز با آباسین سوسائٹی راوطل آباسین نا تا دیگی وطن ہر سوسائٹی با راو باسی تکا سواز زمانگ ٹول وطن دائی دا سے لکی مروت نواخلا تر چمنا پورے ٹول وطن زمانگو ستاسو شریک وطن دائی مختلف قبیلے اور مختلف کسے دا ٹول دا گلدستے مختلف گلو ندی دا زان لبیل وجود دیوی تو دا پختون وطن دا ملی فکر باندے تاسو ہمیشہ خپل زانونا کار بند ساتے کلا ہم چھ دا سے زانونا محسوس نکی چکا مونگ بیل او آگا پختانہ بیل ہو آگا پختانہ بیل زمونگی عزت ہم یو دائی زمونگ عزت ہم یو دائی زمونگ ذلت ہم یو دائی زمونگ آبادے زمونگ بربادے دا ٹول یو دی بارال خبر رانا وردی دی پاتش والا یونیورسٹی تا دا تگرہ تک خبرہ دا زمونگ خپلا یونیورسٹی دا دا دغی خطے یونیورسٹی دا پا دے کے با مونگ خپلو زوانانو تا خپلو خواندیو تا دغو ٹولو تا خاما خارازو او پا دے کے مونگ دا چاہ ہم دا استعماری بندشونا نمانو استعماریت تل مونگ پا مزاحمت باندے مت کڑائی دائی او زمال گرو تا سلام قوم چھ دوی ہیس دا پرواہ نو ساتلا دوی دا پرواہ نو ساتلا چھ دلتا با پدے باندے چپا باندے وی یقیناً دا پا باندے پا جرت زمان طول ملگرو پا شریک مات اکڑلے او بیاز داوائی ما چھ بیا ہم کتاسو پروگرام کولو او من مراغ وقتو نظمان غٹا پدا چھ دا دیدن ظاہرات معلوم کا کدا چڑو پسو کلار وی در مننا دا ٹولو مننا رختیا در توائی ما مننا ٹکای میں زڑکا ہونا خو بیا میں چھ دوی با پی خپاشی مننا دا پردو کی گی ملگری ٹول زمان پل دی ٹول زمان پل ملگری دی نو چھ کمی سوسائٹی ملگری یا دا کمی علاقو ملگری پاتی شوی دی
هغه به بیا هم راغواړو د ټولو سره په شریکه باندې یو بل غټ پروگرام ہم کو بلوچ سرائے کی گلگت بلتستان پنجاب یا دیگر علاقوں کے لوگوں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. خوشحال سے